وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ معزز محترم عابدین و سامعین، ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے اور اس کی آج 5 تاریخ ہے اور اس مہینے کے اختتام پر عظیم الشان مہینہ آنے کو ہے، ماہ قرآن، ماہ رمضان شریف۔ اس کی آمد ہے۔ شعبان المعظم مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ہے اور اس کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ماہ مدینہ نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ سرکار کا ارشاد حق ہے، سچ ہے، مگر کچھ اہل محبت فرماتے ہیں کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی صورت میں نبی پاک کو ایک خاص خوشی عطا فرمائی، کیونکہ سرکار حضرت امام حسن کے آنے پر خوش تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا اور حضور کو حسین عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین کی ولادت شعبان المعظم میں ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، چونکہ حضور فرماتے ہیں حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سرکار کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اسی شعبان میں میرا حسین آیا ہے، تو لہذا حضور نے اس وجہ سے بھی اس کو اپنا مہینہ ارشاد فرمایا۔ باقی وجہ کوئی بھی ہو، ہمارے لیے سرکار کے لب لعلی سے نکلے الفاظ وہی ایسے مبارک الفاظ ہیں کہ جن پر ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ تو مبارک مہینہ اول سے لے کے آخر تک برکتوں سے بھرا ہے شعبان المعظم، اور اس کا نصف یعنی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں، وہ تو اول سے آخر تک بخششوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں وہ رات ہے شب برات، جس میں جو ہی سورج غروب ہوتا ہے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق یہ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ آج اسے معاف کر دیے جائے۔ تو خاص معافی کی جو رات ہے وہ بھی اسی مہینے میں، تو
اس لیے یہ مہینہ اول سے آخر تک برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے کائنات کو سب سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہے۔ تمام جہانوں کے لیے جس ہستی کو اللہ نے رحمت بنایا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی اخلاق کریمہ پہ قربان جائیں، حضور کی اداؤں پہ قربان جائیں، سرکار دو عالم کی وسعت پہ نثار جائیں، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے جو نعمت کائنات کو ملی حضور کی اس سبب اور وسیلے پہ بھی قربان جائیں۔ ماں باپ کی صورت میں اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت تو حضور ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں میں سے باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ماں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے یہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ پچھلے دن جو والدہ صاحبہ کا وصال ہوا تو ہر ایک بندے نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں، اور آپ بھی جب کسی فوتگی پہ جائیں، مجھے چونکہ تجربہ ہوا ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس مرحلے سے گزرا ہوں تو پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، تو جو ہی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو کچھ لوگ محبت سے آئے، انہوں نے اپنے انداز سے بات کی، لیکن مجھے اندر سے سخت تکلیف ہوتی جب کوئی یہ کہتا کہ آپ کے لیے دعائیں ختم ہو گئی ہیں۔ جب یہ کوئی جملہ کہتا کہ آپ کے لیے دعائیں ختم ہو گئی ہیں تو میرے اندر سے ایک تکلیف ہوتی، بار بار مجھے تکلیف ہوتی۔ ہر بندہ جو بھی اس طرح ظاہر میں اسے وہاں ٹوک تو نہیں سکتا تھا، لیکن میرے اندر سے مجھے اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جملہ درست نہیں ہے کہ ماں کی دعائیں اور ختم ہو جائیں۔ ماں کی دعائیں اور ختم ہو جائیں، یہ کیسے مان جائیں؟ صرف فرق اتنا ہوتا ہے، میں آپ اسی کشمکش میں تھا، جو بھی آپ نے کہا جو ہو تھوڑی تے دعاواں ختم ہو گئی ہیں، وہ جی تھوڑے واسطے تو ہن دعاواں ختم ہو گئی ہیں، وہ جس ویلے جملہ کہے اس ویلے میرے دل نہ تکلیف ہوئے، لیکن میں برداشت کرنا رہے ہیں، ظاہر ہر بندے نے اپنی محبت نے اظہار ہونا ہے۔ ایک بزرگ آئے تے انہاں یہ آ کے گل کی تو میں پنجابی چی گل کرن لگا تاکہ سارے اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ انہوں نے جملے نال ماں بڑی تقویت ہوئی، میں چونکہ ٹوٹی آیا، ظاہر ماں جی چلے گئے تو میں اندروں بالکل ٹوٹ گیا، تے ٹوٹیا بندہ، زخمی بندہ جڑا ہونا ہے نا، اساں چھوٹے چھوٹے جملے بھی گئے جی ہون جڑے زخم دینے والے ہون اساں زیادہ زخمی کر چھوڑے۔ زخمی بندے ہمیشہ مرہم پٹی نہ کام کرنا چاہیے کہ اساں جڑے زخم لگے انہاں یہ جی جملیاں نہ استعمال کرو کہ جس کی وجہ نال انہوں نے زخم ہوتے مرہم رکھے ہیں۔ وہ بزرگ آئے، انہاں آ کے من کو بیٹھے، عالم ہے، بزرگ ہے، بابو جی نے غلام بھی ہے، تربیت والے نے تربیت تو نہیں ہے، بابو جی رحمت اللہ علیہ نے غلام ہے، تے حضور لالا جی سید شاہ عبدالحق شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے شاگرد ہے، حضرت مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب۔ وہ آئے تے وہ آنے میں آ کے لالا جی کو کتاباں پڑھیاں کالج کی ہوئی سے، میں انہوں کو پوچھا میں کچھ کی نہیں پڑھے گئے، بہت بڑے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ ماں آکر لگے کہ میں حاضر ہوئے ہیں تے میں عرض کی تھی کہ جناب میں پڑھنا چاہنا ہوا، آپ فرمایا من کل ٹائم کوئی نہیں ہونا، لنگر دیاں ڈیوٹیاں، دربار دیاں ذمہ واریاں، میں اس طرح بہ کے پڑھا نہ سکنا۔ مفتی صاحب آنے لگے، میں عرض کی تھی کہ حضور بڑا دل کرنا ہے کہ میں تساں کو کوئی کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا، چونکہ بڑے لالا جی اور چھوٹے لالا جی بابو جی نے دونوں شہزادے رحمت اللہ علیہم
یہ مکمل عالم دین ہے۔ گولڈن شریف اس وقت کے جڑے صاحبزادے انہاں پہلے قرآن مجید پڑھایا جانا ہے، پھر انہاں کتاباں پڑھائیاں جانیاں۔ کوئی صاحبزادہ ایسا نہیں جس قرآن شریف نہ پڑھیا ہوئے یا مصطفیٰ دی حدیثاں کا درس حاصل نہ کیا۔ ایک پکی ہون تک روایت چلی بھی، ہون بھی اس وقت بھی جڑے صاحبزادے وہ درس گاہ پڑھ رہے ہیں۔ بابو جی رحمت اللہ علیہ ایسی سونی تربیت کی تھی دربار شریف تے حضرت صاحب چونکہ عالم ہے، کہ مفتی صاحب آخر لگے جی میں عرض کی تھی کہ حضور میں آپ کو کتاب پڑھنا چاہنا ہوں۔ آپ فرمایا میرے کو ٹائم کوئی نہیں، ہاں اتنا ٹائم ہے وے کہ جس ویلے میں مجلس آنا ہوں تے اس وقت گھر تو لے کے مجلس تک، پھر مجلس تو لے کے تے واپس ایک نمبر سرا تک جڑا ٹائم ہونا ہے یہ من کو ٹائم ہے۔ تے مفتی صاحب آخر لگے حضور میں اسی ٹائم میں پڑھ گیا انسان، میں اسی ٹائم میں پڑھ گیا انسان، تسی بس ماں پڑھاؤ۔ ہوں دیکھو تسی اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کرم نوازیاں کہ وہ فرمانے میں روزانہ لالا جی حضور جس ویلے اپنے گھروں نکل لیے کہ میں نال پیدل چلنے یا زبانی سبق سنانے یا کہ لالا جی زبانی سننے ہونے ہیں۔ پھر مجلس پاک جا کے پہلے کہ مجلس پاک نے اختتام ہونے کے بعد پھر جس ویلے آپ اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف تشریف لے کے جانے ہیں کہ مولوی صاحب فرمانے باقی جڑا سبق رہ جانا یا میں اس دوران سنانا یا اس طرح لالا جی ماں پوری کتاب پڑھا چھوڑی۔ وہ اس وقت ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم بزرگن بڑی عمر نے وہ من آخر لگے بھئی گھبراؤ نہیں، تسانیاں دعاواں تسانے سر تے ہمیشہ صاحبان بن کے رہ سن، تسانی مانیاں دعاواں تواڈے واسطے ہمیشہ سرنا صاحبان بن کے رہ سن۔ اور چونکہ میں پہلے زخمی آیا جڑا آیا اسی آخیا مک گئیاں ختم ہو گئیاں تو میں ٹوٹی آیا بچوں تو بول نہیں سکنا یا صرف مربت ہی تو میں جس میرے مفتی صاحب کے جملے آخر تو میں بھی ذرا تھوڑا جا تکڑا ہویا، میں آخیا جناب یہ کس طرح ذرا سمجھاؤ تے صحیح نہ ماں میں نے آخر لگے ماں یہ دسو کہ اولاد نے حق وچ مرشد اولی کون ہے؟ مرشد اولی ماں باپ اولاد واسطے تے تسی اسی سارے جڑے بزرگاں نے مننے والے ہاں اساں پتہ ہے کہ شیخ نا فیض جس ویلے دنیا چ ہونے تے مریداں گھٹ ملنا ہے چونکہ انہاں دی توجہ اللہ کی طرف بھی ہونی، ذکر اذکار وچ مصروف ہونے، تسبیحاں وچ بھی مصروف ہونے، 9 حصے انہاں دی توجہ اللہ کی طرف ہونی ہے تے ایک حصہ توجہ اپنے مریداں کی طرف ہونی ہے۔ جس ویلے اللہ کا ولی وصال کر جانا ہے تے پھر ایک حصہ توجہ اللہ کی طرف ہونی ہے تے 9 حصے توجہ مریداں کی طرف۔ وہ آخر لگے مریداں کی طرف شیخ کی توجہ وصال تو بعد بڑھ جانی ہے تے جے اگر روحانی شیخ کی توجہ بڑھ جانی ہے تے مانیاں دعاواں پہلے نالوں زیادہ بڑھ جانی ہے۔ ماں اس ویلے تسکین ہوئی، میں کہ ماشاءاللہ انہاں گل ایسی کیتی دلہ لگی جتھے زخم دے 2-4 لگے ہے وہ بھی زخم بھر گئے تے فرما تھوڑے لی تسکین ہوئی کہ صرف جگہ تبدیل ہوئی ہے، پہلے اسیاں دعاواں تکنے ہونے آیا تے کناں نال سننے ہونے آیا۔ ماں بیٹھی ہے نا ماں جی بولنے تے بندہ سننا ہے اپنے کناں نال ماں بول رہے ہیں، ماں جی نہیں نہ بھیلنے تے بچہ سننا ہے کہ ماں مڑے واسطے اے دعا پہ کرنے ہیں۔ صرف وجہ اے ہونی اتنا فرق پینا ہے کہ اولاد نے کان سن نہیں سکنے، اکھاں تک نہیں سکتیاں، جس ویلے ماں باپ قبر وچ اتر جاون تے پھر او اپنی اولاد واسطے دنیا نالوں بھی ود کے خیر منگنے کہ ہن پیچھے اکلے رہ گئے، مالکا تو مزید مہربانیاں فرما۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور آپ کے بعد ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ فیصل آباد سے ایک شاہ جی ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا اور بڑے عالم ہیں، وہ یہاں خطاب بھی فرما چکے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔
فرمایا نعم البدل تو ہوتا ہے اس سے اچھا بدلہ. میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کا بدل ہی کوئی نہیں ہے. نعم البدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر. اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ نعم البدل عطا فرمائے. نعم البدل یعنی اس سے اچھا بدلہ اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے. تو فرمایا نعم البدل کیا کہنا، ماں باپ کا تو اللہ نے بدل ہی کوئی نہیں بنایا. تو اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی کیا شان عطا فرمایا. یہ سب خلق عظیم کے مالک رسول اللہ کے دروازے کی خیرات ہے. اللہ نے اس امت پہ یہ احسان کیا. حضرت ام المومنین حمیرہ، حضرت صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مومنوں کی ماں سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی. میں نے اسے 3 کھجوریں دی اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو، مسکین عورت کو 3 کھجوریں دی اور اس نے 3 کھجوریں لے کر کے فوراً اپنی 2 بیٹیوں میں ایک ایک کھجور دے دی کھانے کے لیے. اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھانے لگی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے یہ کھجور بھی کھانے کے لیے طلب کی. تو اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں میں تقسیم کر دی. ایک کھجور تھی ماں کے پاس، دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور مل گئی ضرورت کے مطابق. ایک کھجور باقی ماں کے پاس رہ گئی. اب بیٹیوں نے طلب بڑھائی اور خواہش کی کہ یہ کھجور بھی ہمیں دی جائے. تو حضرت ام المومنین عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے یہ نظارہ کیا کہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ماں تو ماں ہوتی ہے. حضرت عائشہ پاک مومنوں کی ماں فرماتی ہیں میں نے دیکھا ماں نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی. ماں نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا. خود بھوکی رہ گئی اور ان کو تقسیم کر دیا. فرمایا مجھے اس کے اس عمل سے تعجب ہوا. اب سنیں ذرا اگلی بات سننے والی ہے جو رسول اللہ کے پاس جا کے معاملہ بنا ہے. پس میں نے اس کے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے سبب اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا. یہ جو والدین اپنے حصے کا بھی اولاد کو کھلاتے ہیں، یعنی خواہش ہے کہ میں کھا لوں مگر بیٹے کو دے دیا، خواہش ہے کہ میں پہن لوں مگر بیٹے کو کہا بیٹا میں تو اس عمر میں ہو گیا وہ تو یہ پہن، تجھے اچھا لگے گا. اب اس پر والدین کو اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے تحسین فرمائی اس عورت کے اس عمل کی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی پرورش میں اللہ نے کتنا اجر رکھا ہوا ہے. یہ روٹین کی کاروائی نہیں ہے کہ آپ اولاد کو پالتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے صدقے کا ثواب رکھا ہوا ہے. یعنی والد والدہ یہ دونوں مل کے جب اولاد کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک لمحے میں انہیں اس کا اجر بطور صدقہ جاریہ کے عطا فرماتا ہے. وہ صدقے کا ثواب ان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر انہیں جنت عطا کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل کے سبب اسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے. جنت مل گئی، جہنم سے آزاد کر دیا گیا. کس سبب سے؟ کہ خواہش تھی کہ کھجور میں کھا لوں مگر وہ آپ خود نہ کھائی بلکہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی. یہ جو ایثار کیا ماں نے، اپنی ضرورت کو چھوڑا، اپنی ضرورت پر بیٹیوں کی ضرورت کو ترجیح دیا،
تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس سبب سے اسے جنت عطا کر دی اور جہنم سے آزاد فرما دی۔ ماں ماں ہے، ماں کا تو پھر کیا کہنا، ماں کا اپنا ایک مقام اس لیے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ماں کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ بولیں ذرا پیار سے، تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اب 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اب ایک حدیث ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیثیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم ہے، یہ ماں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں اولاد کی پرورش میں، اس حساب سے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محدثین نے لکھا خدمت کے حوالے سے ماں کمزور ہوتی ہے، چونکہ عورت ہے، عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، تو فرمایا خدمت کے حوالے سے ماں کی خدمت زیادہ کی جائے اور تعظیم و تکریم کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے باپ کا ادب زیادہ ہے۔ خدمت دونوں کی کرنی ہے، ضرورت دونوں کی پوری کرنی ہے، اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں کرنا۔ علاج کی ضرورت باپ کو ہے تو باپ کا پورا علاج کرانا ہے، علاج کی ضرورت ماں کو ہے تو پورا علاج ماں کا کرانا ہے، کھانے کی ضرورت باپ کی ہے تو باپ کی ضرورت پوری کرنے کا حکم ہے، ماں کی ضرورت ہے تو ماں کی ضرورت پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں ذرا بھی تفریق نہیں کرنی، صرف جو ان کی پرورش میں تکلیف ماں نے برداشت کی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باقی رہا باپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ باپ کی رضا میں کس کی رضا ہے؟ بولو ذرا، باپ کی رضا میں کس کی رضا ہے؟ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، یعنی باپ راضی تو خدا راضی۔ اب کئی مرتبہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں، اولاد کے لیے دونوں کا ادب لازم ہے۔ اس میں بہت ساری اولاد ٹھوکر کھا جاتی ہے، ظاہر ہے ان کا اپنا ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہ کبھی تھوڑی بہت بات چیت گھر میں ہو جاتی ہے، جس سبب سے بعض مرتبہ بچے تیش میں آ کے، غصے میں آ کے ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کئی ایک برکتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان معاملہ بات ہے، وہ ان کی حیثیت میاں بیوی کی ہے، آپ کے نزدیک ان کی حیثیت ماں باپ کی ہے، مگر وہ آپس میں تو میاں بیوی کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا کئی ایک مرتبہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اولاد کو ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے جانبداری کرتے ہوئے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ماں کا دل رنجیدہ ہو جائے یا باپ کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ درمیان میں خاموشی سے کوشش کریں کوئی ایسا معاملہ کسی کے گھر میں ہو جائے تو ادب احترام پیش نظر رکھ کے ایسے طریقے سے اس کو ہینڈل کرے تاکہ ماں بھی خوش ہو جائے اور باپ بھی ناراض نہ ہونے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا، اور پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے اور بیوی کی جنت خامن کے قدموں میں۔ تو جو بچوں کی ماں ہے وہ خامن کی بیوی بھی تو ہے نا، پیار سے بولے میرے سمجھ، یعنی جو بچوں کی ماں ہے وہ پہلے خامن کی بیوی بنی تو بچوں کی ماں بنی ہے نا، تو جو اس کا شوہر ہے، جو بچوں کا باپ ہے، اس کا مقام اس عورت کے لیے، اس ماں کے لیے، اس بیوی کے لیے کس درجے کا ہے؟ فرمایا
کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اولاد کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جس پر عورت پر خامد راضی ہو جائے اس پہ خدا راضی ہو جائے۔ تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ارشاد ہوا، فرمایا تیرے لیے دونوں جنت ہیں، تیرے لیے دونوں جنت ہیں، دوزخ بھی ہیں، اگر تو دونوں کو راضی کر لے تو تیرے لیے پھر جنت پکی ہے، اور اگر راضی نہ کر سکے، وہ ناراض ہو کے جائیں، تو پھر اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی بیان فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت للعالمین کے صدقے سے اس امت پر اللہ نے جو خاص مہربانیاں کی ہیں، ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی صورت میں ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کا اللہ نے بدل ہی کوئی نہیں رکھا۔ ایسی نعمتیں ہیں جو ایک ہی مرتبہ ملتی ہیں، پھر اس کے بعد جن زندگی گزر جاتی ہے ان کی یادوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ماں جی کے لیے سرکار بھی آنسو بہاتے تھے، اور حضور بھی اپنی ماں جی کو یاد فرماتے تھے۔ تو اس امت کے اندر یہ محبت اور پیار، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے ماں باپ کا ادب و احترام، شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ جن معاشروں کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یورپ والے بڑے ترقی کر گئے، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، ہمارے کئی بچے خام خواہی اپنے اچھے معاشرے کو، اچھے ماحول کو چھوڑ کے ان کی نقالی یا اس طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں تو والدین بیچارے وہ پڑے ہیں، نہ بیٹی پوچھنے کے لیے آتی ہے نہ بیٹا پوچھنے کے لیے آتا ہے، تو ماں باپ کو جا کے کہیں الگ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں آپ مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں دیکھیں ذرا، سب سے زیادہ گھر میں رونق اس کمرے میں ہوتی ہے جس میں ماں ہوتی ہے، جس میں باپ ہوتے ہیں، والد بیٹھے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حویلی میں، گھر میں رونق اس کمرے میں ہے، اس جگہ پر ہے جس جگہ پہ والد صاحب بیٹھے ہیں یا ماں بیٹھی ہے۔ پورے گھر کے سارے افراد اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی بات چیت کرتے ہوئے ان کو خوش کر رہا ہے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھو اور ایسی باتیں کرو جن باتوں کی سن کے ان کا دل خوش ہو جائے۔ یہ بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب بیٹی یا بیٹا اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے۔ شاید بہت ساری دوائیوں سے وہ ان کو اثر نہ پڑے، جو بیٹے کی اچھی بات سن کے باپ کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی ہے، اور حضور کے صدقے سے یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان کی اول آخر تمام تر برکات جو اس کے اندر اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں، وہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جمعہ ہے، اور جمعے کے بعد شب برات آئے گی، تو اگلے جمعے پہ میں شب برات کے حوالے سے اس حوالے سے دو چار باتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعبان میں ماہ رمضان شریف کی تمام برکتیں سمیٹنے کے لیے اچھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔